آج 29 شعبان، آخری جمعہ، آخری موقع، یہ لاڈلا وظیفہ یا اللہ یا محمد کا ہاتھوں کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں پر بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج تمہاری یہ دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر آ کر مجھے کہنا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 29 تاریخ اس لاڈلے جمعے کو جس گھر میں بھی یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، فرماتے ہیں یہ موقع برسوں بعد ملتا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھتے ہی نصیب بدل جائیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل پڑھتے ہی رزق کے تمام بند دروازے کھل جاتے ہیں غیب سے۔ دوستو بھائی بہنوں، یہ وظیفہ، اس میں ایک ایسا خفیہ لفظ بھی ہے دوستو بھائی بہنوں اس عمل میں، کہ جس کو آج تک نہ آپ نے سنا ہوگا نہ آج تک آپ نے کیا ہوگا۔ آج کا یہ عمل پڑھنے والا پوری زندگی کی تسبیحات وظائف پڑھ لی جائے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری جمعے کو، رمضان سے پہلے یہ خفیہ تسبیح، یہ خفیہ وظیفہ، یہ لاڈلا وظیفہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو پوری زندگی کے دن پھر جاتے ہیں۔ اگر پوری دنیا نے دوستو بھائی بہنوں آپ سے منہ پھیر لیا ہے، آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، تو ہمت نہ ہارنا۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھتے ہی دیر ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، آج اس لاڈلے جمعے کے دن جس گھر میں یہ 3 وظائف یعنی کہ 3 تسبیحات پڑھ لی جائیں گی، 1 منٹ کا چھوٹا سا عمل ہے، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ اس گھر سے بے سکونی کا، تنگ دستی کا، مسائل کا، پریشانیوں کا منٹوں سیکنڈوں میں ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ جمعے کے دن کی فضیلت اور برکت کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے، جمعے کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے، جمعے کا دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہے، جمعے کا دن رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ اور جب یہی جمعہ دوستو بھائی بہنوں شعبان کی آخری جمعے کا پڑھتا ہے تو دوستو بھائی بہنوں حالات بدل جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں جب یہ جمعہ آتا ہے تو اس کی فضیلت برکت پہلے سے تمام دنوں سے بڑھ جاتی ہے۔ دوستو آج جمعے کے دن، اس لاڈلے آخری جمعے کے دن غوث پاک کا بتایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا۔ آپ رب کریم سے جس حاجت، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ کی ہر حاجت، مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ اللہ والو، دوستو بھائی بہنوں، اللہ والو، بدل سکتے ہو قسمت تو بدل لو۔ اگر آج آپ نے یہ عمل نہ کیا، بڑا بد وقت ہے وہ بندہ، بڑا بد قسمت ہے وہ بندہ جو آج اس لاڈلے جمعے کے دن یہ وظیفہ نہ پڑھے۔ آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، آج دنیا کی تمام تسبیحات کو چھوڑ کر خدا کا واسطہ یہ عمل پڑھ لینا۔ خدا کا واسطہ دوستو بھائی بہنوں اس تسبیح کو پڑھ لینا۔ جو مایوس ہو چکے ہیں، بڑے وظیفے، بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی یہاں تک کہ ان کی حاجات، دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج جمعے کے دن دوستو بھائی بہنوں یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجات جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج اس لاڈلے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، وہ تمام کام آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، غیب سے پورے ہو جائیں گے۔ اللہ والو، شعبان کے مہینے میں نصیب لکھا جاتا ہے، تقدیر لکھی جاتی ہے، مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اور جو شعبان کے مہینے میں رب کو راضی کر لیتا ہے۔ دوستو شب برات تو گزر چکی ہے، لیکن آج یہ آخری موقع ہے شب برات۔ اگر آپ اپنی حاجتوں، مرادوں کو پورا نہ کروا سکے تو 29 شعبان آخری جمعہ، آخری موقع، غوث پاک کی یہ لاڈلی تسبیح بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کے گھر کا بچہ، آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی دولت مند بن جائے گا۔ یہ عمل ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اس عمل کے پڑھنے والا رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اس عمل کے پڑھنے والے کی بڑی سے بڑی حاجتیں، مرادیں فوراً پوری ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی زندگی میں یہ شکوہ نہیں کرتا دوستو کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ یہ عمل رب کریم کا ساتھیو، بھائی بہنوں، ایسا لاڈلا وظیفہ ہے کہ صرف آج یہ موقع برسوں بعد ملتا ہے، یاد رکھیے گا، اس موقع کو ضائع نہ کیجیے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، یہ بہت چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے،
غوث پاک کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، لیکن اس کی فضیلت یہ ہے کہ شاہ بغداد انسان کی داد رسی کو پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وہی غوث اعظم ہے جنہیں غوث قطب، ابدال سالک، عقبہ نقبہ درویش اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ یہ وہی غوث اعظم ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف حلقہ باز سے نوازا ہے۔ لوگ انہیں محبوب سبحانی، غوث العظم محی الدین، غوث الثقلین، غوث سمدانی، غوث پاک پیران پیر کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ اپنے والد گرامی کی جانب سے حسنی، جبکہ والدہ ماجدہ کی جانب سے حسینی سید ہیں، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں اور روحانیت کے ایک بڑے مقام پر تشریف فرما ہے۔ آپ فیض و برکات کا سرچشمہ ہے اور اولیاء اللہ کے لیے مشعل راہ بھی ہیں۔ دوستو بھائی بہنوں، آج 29 شعبان، رمضان سے پہلے شعبان کے آخری جمعے کا یہ عمل اگر آج آپ نے نہ پڑھا تو پورا سال، پوری زندگی کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ آج آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کر اس عمل کو پڑھ لیں، دفتر میں پڑھ لیں، آفس میں پڑھ لیں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے اس عمل کو پڑھ لیں، اپنے مقصد کی نیت کر کے انشاءاللہ جو مقصد ہوگا دوستو آپ کا فوری طور پر پورا ہو جائے گا۔ دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو بھائی بہنوں، جو لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو، پیر ابراہیم شاہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں پر آپ کو یوٹیوب کے بنے بنائے وظائف نہیں ملیں گے، یہاں پر آپ کو وہ وظیفے ملیں گے دوستو بھائیو بہنوں جو مستند اور آزمودہ ہوں، یعنی کہ جن کو پہلے لوگوں نے پڑھ کے فائدہ حاصل کیا ہو۔ یہ نہیں دوستو بھائیو بہنوں کہ اس کی ویڈیو اٹھائی اور فٹافٹ ڈال دی اور اس کے وظیفے بتائے، 3 بار یہ پڑھ لو، 7 بار یہ پڑھ لو۔ ساتھیو بھائیو بہنوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ لوگوں کو وہ وظیفے بتاؤ جو آزمودہ ہوں، جو اس دن کی نسبت سے ہوں۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے اگر آج یہ وظیفہ نہ پڑھا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے دوستو بھائیو بہنوں، اب اللہ والو آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان اور بہت زیادہ سنجیدگی سے آپ نے سمجھنا ہے۔ ویڈیو کو بغیر اسکپ کے دیکھے گا، لیکن اس سے پہلے آج دوستو بھائی بہنوں اس جمعے کے دن اگر آپ لوگ خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا پیارا سا نام کمنٹ میں ضرور لکھوا دیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ دوستو بھائی بہنوں، اب آپ نے اس عمل کو سمجھنا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ، یہ چھوٹا سا آسان سا عمل ہے، اللہ والوں کامیابی کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں، تو اسی لیے آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ عمل سمجھانے لگا ہوں، آج آپ گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں، دفتر میں پڑھ لیں، جہاں سفر میں ہے، کاروبار میں ہے، جس کو جہاں جیسے وقت ملتا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، چلتے پھرتے وقت ملتا ہے تو وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں تو ویسے ہی پڑھ لیں جیسے آپ کو بہتر لگے، لیکن سب سے پہلے دوستو بھائی بہنوں آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن پڑھنا دوستو بھائیو بہنوں 3 بار ہے، لیکن دوستو اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کیجیے گا، نہیں تو بہت سی اہم باتیں آپ سے مس ہو جائیں گی، پھر عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ویڈیو کو بڑی توجہ سے اینڈ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج لاپرواہی میں وظیفہ ضائع نہ ہو گیا تو پورا سال شعبان کی اس لاڈلی آخری گھڑیوں میں یہ لاڈلے جمعے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ایک بار دوستو بھائیو بہنوں آپ نے درود شریف میرے ساتھ بھی پڑھنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو بھائیو بہنوں آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنے، ساتھ ہی اب آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دوستو درود پاک پڑھتے ساتھ ہی اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ نام ہر کسی کو آتے ہیں، یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا ان ناموں کو آج 29 شعبان رمضان سے پہلے پڑھنے والے اس لاڈلے جمعے کو کس طرح کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے مقصدوں کی نیت کرتے ساتھ ہی اگر آپ کو رزق چاہیے، دولت چاہیے، جس کو جو بھی چاہیے مانگ لینا، کیونکہ آج دوستو بھائیو بہنوں یہ 3 وظائف پڑھتے ہی جس مقصد جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے انشاءاللہ وہ پوری ہو کے رہے گی۔ دوستو بھائیو بہنوں آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج ضد کر کے رب کریم سے وہ کچھ مانگ لیجیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے کبھی خواب و خیالوں میں مل نہیں سکتی،
اب اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آج کے اس دولت کے سلطان وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ توجہ سے سنیے گا۔ پہلے نمبر پر دوستو بھائیو بہنوں آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، دیکھیں آپ نے اس وظیفے کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج 29 رمضان آخری جمعے کو یہ وظیفہ آپ نے الگ ترتیب الگ تعداد سے پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ہی دوستو بھائیو بہنوں آپ کے گھر میں آپ کی زندگی میں شور مچ جائے گا کہ یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ آپ کے دوست احباب رشتہ دار حاسدین آج اس عمل کے پڑھتے ہی چند منٹوں میں یہ تماشا دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ وہ آپ سے یہ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ تمہارے پاس اتنی دولت، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ پہلے نمبر پر آپ نے رزق کی تباہی مچانے والا، رزق کا طوفان لانے والا، دولت کی بارش کو برسانے والا آج 29 شعبان آخری جمعے کا پہلا وظیفہ یا رزاقو کا آپ نے یا فتاحو کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، یا رزاقو کا مطلب کیا ہے؟ اے رزق دینے والی ذات، آج ہر کوئی رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے دوستو، 2 نمبریاں کر رہا ہے۔ آج میں آپ کو حلال طیب طریقے سے جلد کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں دوستو۔ جمعے کا یہ خاص الخاص عمل ہے، شعبان المعظم کی آخری گھڑیاں، آخری جمعے کا لاڈلا وظیفہ پڑھتے ہی آپ رب کریم کے ایسے لاڈلے بنیں گے کہ مجال ہے کوئی دکھ اور تکلیف کی کہ پورا سال، پوری زندگی تمہاری زندگی کو تمہیں چھو کر چلی جائے۔ مجال ہے کوئی تمہارے گھر میں دوستو بھائیو بہنوں تمہیں کوئی قرض دار تمہارا دروازہ کھٹکھٹا کر چلا جائے، مجال ہے ظالم ظلم کر کے چلا جائے۔ اگر آج تمہارے اوپر کوئی ظالم مسلط ہے، چاہے میری بہنیں ان پر کوئی شوہر ظالم ہے، ساس ظالم ہے، یا کوئی آپ کا دشمن ہے جو آپ سے دشمنی کر رہا ہے، اس عمل کو پڑھتے ہی لوگوں کی نفرتیں محبت میں بدل جائیں گی، دشمن سارے دوست بن جائیں گے، ظالم جتنے بھی ظلم کر رہے ہیں تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ صرف اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے دوستو بھائیو بہنوں، معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا، غربت اور غریبی کا جنازہ نکلتے ہوئے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کے پڑھتے ہی دوستو بھائیو بہنوں آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد انشاءاللہ فوراً پوری ہو جائے گی۔ دوستو بھائیو بہنوں یا رزاقو یا فتاحو پڑھ کر دیکھیے گا، میرا رب 300 رزق کے دروازے کھولے گا، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 7 نہیں، 10 نہیں، 300 رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے دوستو۔ یا فتاحو رب کریم کا وہ نام ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، یا فتاحو رب کریم کا وہ نام ہے جس کی قسم خود رب کعبہ، رب کریم کھاتے ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتاحو کی، جو یا فتاحو کو پڑھے گا میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ یا رزاقو یا فتاحو دونوں ناموں کو آپ نے اس عمل میں پہلے نمبر پر ملا کر پڑھنا ہے دوستو۔ اب یہ پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے ضروری بات ہے، سب سے امپورٹنٹ اور خاص بات ہے دوستو۔ توجہ سے، دھیان سے ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ سمجھیے گا دوستو خدا را۔ یا رزاقو یا فتاحو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا رزاقو یا فتاحو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، جیسے کہ یا رزاقو یا فتاحو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا۔ یا رزاقو یا فتاحو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے دوستو بھائیو بہنوں، یا رزاقو یا فتاحو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے۔ اس طریقے سے آپ نے یہ پاورفل وظیفہ آج کے اس عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا رزاقو یا فتاحو صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 2 بار ہو گیا، اس طریقے سے 11 بار آپ نے دوستو بھائیو بہنوں پہلا وظیفہ پڑھتے ہی فوری طور پر عمل میں سیکنڈ نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ہی دوستو بھائیو بہنوں یہ ایک آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جسے آپ نے بے شمار بار پہلے بھی پڑھا ہوگا، لیکن آج 29 شعبان آخری موقع پر آخری جمعے کو یہ وظیفہ بھی اس عمل میں لازمی شامل کرنا ہے، جسے پڑھتے ہی دوستو بھائیو بہنوں آپ کے حالات ایسے بدلیں گے، فقیر بھی اگر پڑھ لے گا اس عمل کو یقین کریں منٹوں اور سیکنڈوں میں اس کے حالات بدل جائیں گے، فقیری سے بادشاہی کی طرف چلا جائے گا انشاءاللہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آج آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل جب کوئی بندہ
آج 29 شعبان آخری جمعے آخری موقع کو پڑھتا ہے کہ میرے لیے میرا ربی کافی ہے، تو عرش پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے آج 29 شعبان کے آخری جمعے آخری موقع کے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں دوستو، اور رب کریم فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ اے فرشتوں، اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرما دو۔ آج یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، فرشتے غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل لے کر آ جائیں گے۔ آپ کی طرف آنے والی رکاوٹیں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ دوستو بھائیو بہنوں میں جانتا ہوں، آنے والے مسائل بھی فرشتے غیب سے ختم فرما دیں گے۔ آپ پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال رہیں گے۔ آپ پورا سال جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے کمالات ہیں دوستو۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے کمالات گنوانا شروع کروں تو ویڈیو اتنی لمبی ہو جائے گی کہ پوری رات اور پورا دن بھی گزر جائے دوستو تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تعریف بیان نہ کر پاؤں گا۔ صرف اتنا کہوں گا کہ آج آپ نے اپنے سینے کا راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ شعبان کی آخری گھڑیاں آخری جمعے کا مستند با کمال اور مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں، جس کا کوئی دوستی بھائی بہنوں جس کا واقعی وجود ہے، جس سے بے شمار لوگوں نے جس کو پڑھا ہے اور جس سے بے شمار لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ یہ بنے بنائے وظائف نہیں ہیں، اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں بتا رہا، یہ رب کا کلام ہے۔ رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں دوستو، رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ کھل ڈھل کر آج مانگ لینا، سچے دل سے مانگ لینا، میرا رب تو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر دوستو بھائیو بہنوں جو وظیفہ پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ اب یہ پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے ضروری اور سب سے اہم بات ہے دوستو، بڑی امپورٹنٹ اور خاص بات یہ ہے، توجہ سے آپ نے سننا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے دوستوں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے آج کے اس مجرب ترین عمل میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، پورے 100 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جس گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں گے۔ صرف یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، آج خزانے لوٹنے کا وقت ہے، آج رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ بدبخت ہے، بد قسمت وہ بندہ جو شعبان کی لاڈلی گھڑیوں میں آخری جمعے کو یہ وظیفہ نہ پڑھے۔ میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہوں کہ یہ وظیفہ پڑھ لو، بدبختی بد نصیبی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر یہ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ بتا رہا ہوں نہ پڑھا تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور رب کو منانے کا راز ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستو، لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے کہ رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی۔ شعبان کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس میں ہر انسان کا نامہ اعمال رب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے پھر پورا سال تنگ دستی مصیبتیں پریشانیاں اس بندے کا مقدر ہو جاتی ہیں، اور جس کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے انشاءاللہ وہ آج رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگتا چلا جائے گا اس کے مقدر میں، اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ اس سے برکت والا، رحمت والا، نعمت والا رزق اسے حلال سے نوازا جائے گا، اسے رزق حلال اسے نصیب ہوگا۔ اس کے گھر سے بے برکتی، بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کے گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ جو شعبان کی آخری گھڑیوں میں لاڈلے جمعرات کے دن اب تک ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتائے گئے طریقے سے وظیفہ اور عمل مکمل کریے گا، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اس عمل میں دوستو بھائیو بہنوں 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا،
لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائم پڑھنا ہے، 7 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ پھر دونوں ہاتھوں سے بھی بانٹتے جاؤ گے تو رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ رب کی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ آج ہر بدقسمت کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ ایک ایک نقطہ میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ نے ویڈیو اسکپ کیے بغیر کوئی خاص حصہ اگر چھوٹ گیا وظیفہ ضائع ہو جائے گا، عمل کا پھر فائدہ نہ ہوگا۔ اور آج یہ موقع سال میں بلکہ برسوں میں ایک بار آتا ہے، اور یہ موقع اگر ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا ہو جائے گا۔ توجہ، دھیان اور خلوصت سے وظیفہ پڑھیے گا۔ اللہ والو، آپ نے وظیفہ جیسے ہی تیسرے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھ لیا، اب دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے اس عمل کے چوتھے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، دیکھیں اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھنے بیٹھیں گے تو مشکل سے 1-1.5 منٹ کا وقت لگے گا، اور یہ عمل آپ کا پورا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور یہ 1-1.5 منٹ کا عمل پڑھتے ہی گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنی دولت، اتنا پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ اب چوتھے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ کو سامنے اسکرین پر یا اللہ یا محمد کا دکھ رہا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے اس عمل میں یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دونوں ہستیاں ہیں، یا اللہ یا محمد، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی، جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، ہر چیز سجائی گئی ہے۔ رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے سب کچھ کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے خود بخود مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور یا اللہ رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے۔ اور جب ان دونوں ہستیوں کو آج 29 شعبان، آخری جمعہ، آخری موقع کو ساتھیوں، بھائی بہنوں، ان فضیلت و برکت والی گھڑیوں میں، دوستو بھائی بہنوں، آپ لوگ جب ان وظائف کو پڑھتے ہیں تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد سب سے افضل ذکر ہے۔ یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں، برکتیں چھماچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دوستو، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے آ رہے ہیں کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزات دکھاتی ہے، بزرگان دین کے کلام ہم سنا کرتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آج آپ خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف، دوستو بھائیو بہنوں، 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ انشاءاللہ آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان اور خلوص و نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا، یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجات انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجیے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے کہ آپ کی زندگی آسان بن چکی ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ چوتھا وظیفہ یا اللہ یا محمد کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 11 بار پڑھتے ہی عمل کا آخری وظیفہ، یہ عمل 5 وظائف پر مشتمل ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری
دوستو بھائیو بہنوں، اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا۔ 29 شعبان آخری جمعہ، آخری موقع، اپنی صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش کا ایک ایسا راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ دوستو اب رب راضی ہو چکا ہے۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے آخری وظیفہ اس عمل میں جو پڑھنا ہے، اللہ والو، آپ نے اس عمل میں جیسے ہی اللہ رب العزت کو راضی کر لیا، راضی کرنے کا، کامیاب کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ آپ نے اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، آپ نے ساتھ ہی آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا، اور آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر صرف 11 بار پڑھا چوتھے نمبر پر۔ جب 11 بار آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھ لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آخر میں آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھ کے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب، بتائی ہوئی تعداد میں پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما دو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، ان میں سب سے زیادہ طاقتور افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہے، وزن میں بھی بھاری ہے، فضیلت میں بھی بھاری ہے۔ اللہ والو، آج رب کریم کو منانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر اپنی خصوصی نظر کرم فرمائے گا۔ آپ لوگوں نے آخر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب ہم لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں گے، دوستو بھائی بہنوں، بتائی ہوئی تعداد میں اتنی بار پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھ کے آج کے اس مجرب ترین عمل کا، ساتھیوں بھائی بہنوں، آپ نے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ جیسے ہی 11 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے اتنا ہی درود شریف پڑھنا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور خوب ساری دعاؤں کو مانگتے ہوئے آج کے اس عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی، کوتاہی، کمی پیشی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ دوستو، اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور آپ کو اللہ پاک کا جو بھی نام پسند ہو کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ خوش رکھے، آپ کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔